الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. دی روز در بستان سرا کے ہمت طوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ کمریا بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشفت تجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی خوب بو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. تمام احباب، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. جو احباب گھروں میں باہر انتظار میں ہے وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کر ہم اپنے دلوں کو روشن اور منور کر سکیں. رمضان المبارک کی آمد ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں ان کی شان و عظمت و مقام اور رفعت کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان شریف کی آمد آتی یعنی کہ شعبان کی آخری تاریخ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے عظیم خطبہ ارشاد فرماتے جس میں رمضان شریف کی فضیلت اور اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا کرتے.
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ بیان کریں گے جو رمضان کی اہمیت میں بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ فرمایا مالک لم یزل نے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ فرمایا ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی جو بنیادی ارکان جو ہے وہ 5 ہے۔ پہلا ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ فرمایا بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا تذکرہ فرمایا، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تذکرہ فرمایا۔ تقریباً 700 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد مالک لم یزل نے زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی کہ کئی مقامات پر مالک لم یزل نے ایمان کا حکم فرمایا، زکوٰۃ کا حکم فرمایا، نماز کا حکم فرمایا، حج کا حکم فرمایا۔ ایک مقام یہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے بارے میں حکم فرمایا۔ اس کے بارے میں روزے کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ مالک لم یزل نے اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں حکم فرمایا ہے، کیا ایمان والو تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ فرمایا کہ کیوں باری تعالیٰ؟ فرمایا اس لیے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، تاکہ تم جو ہے اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ اور برائیوں سے بچ جاؤ، اور پھر آخرت میں جو ہے وہ تمہیں جو ہے اس کے بدلے میں جنت عطا کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، کوئی 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال نہیں، بلکہ ایک ماہ میں 29 یا 30 دن یہ روزے جو ہے وہ تمہارے پر فرض کیے گئے ہیں۔ فرمایا یہ صرف تم پر ہی نہیں فرض کیے گئے بلکہ تمہارے سے پہلے جو امتیں یہاں پر آئی ہیں ان پر بھی میں نے یہ روزے فرض کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب شعبان کا آخری دن آتا ہے، جب شعبان کا آخری دن آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل رمضان پر مشتمل ایک عظیم و شان خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان المبارک کے بارے میں، رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں، رمضان المبارک کی شان و عظمت و مقام و رفعت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ سرکار فرماتے یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ سرکار فرماتے شعبان کے آخری دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اے لوگوں، تحقیق تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ارشاد فرماتے
کہ اے لوگوں تحقیق تمہارے اوپر ایک عظیم و شان ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہارے پاس آنے والا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظیم مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ، وہ رفعتوں والا مہینہ، وہ شانوں والا مہینہ، وہ عظمتوں والا مہینہ، وہ اتنا پیارا مہینہ، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کیا جو ہے شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، کیا انعام و کرام اللہ رب العزت نے اس مہینے میں رکھی ہے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب قدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، وہ اسی مہینے میں آتی ہے، پاک راتوں میں آتی ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ فرمایا اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے، جس کے دن کا روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور رات کے نفل یعنی کہ جو نماز تراویح ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے نوافل کی صورت میں امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان سن رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام اپنی نیاز جبین کو جھکائے ہوئے آقا کا فرمان سماعت فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادا فریضۃ فیما سواہ ومن ادا فریضۃ فیہ کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس ماہ میں نفل سے قرب الہی حاصل کرے، جو اس مہینے میں رمضان المبارک میں نفل کے ساتھ قرب الہی حاصل کرے، سرکار فرماتے ہیں اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا۔ جو اس مہینے میں نفل پڑے گا اس کو ثواب اس قدر ملے گا جس قدر عام مہینوں میں عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا عطا فرماتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ نفل فرضوں کے برابر اس کا ثواب اور فرض عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ادا کیا جائے گا۔ رمضان المبارک اس قدر اہمیت کا، اس قدر قدر و منزلت کا مہینہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو کہ میرے صحابہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صحابہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ صَوْمُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَائِهِ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ۔ صحابہ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا ہے۔ ہم نے دن کو روزہ رکھا، پانی کے پاس نہیں جانا، پانی کو پینا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، پیاس ہے، شدت ہے، صبر کرنا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے، کھانا کھانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، طلب ہے کسی پھل کی، پھل بھی موجود ہے، فرمایا صبر کرنا ہے، پھل کھانا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ
وَالصَّبْرُ صَوْبُهُ الْجَنَّةُ، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ جو بندہ روزہ رکھے گا، کھانے پینے کے لیے صبر کرے گا، تو اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن، حشر کے دن، حساب و کتاب کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب علیہ السلام نے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں، خرچہ کرتے چلے جائیں، اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں چلتا اس میں جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کس قدر ہم اللہ کی نعمتیں اس مہینے میں کھاتے ہیں، اور جو ہے بہت کچھ ہم کھانے کے باوجود ہمارے پاس جو ہے اللہ کی نعمتیں وافر مقدار میں پھر بھی موجود رہتی ہیں۔ اب دیگر مہینے میں دیکھ لیں، ہم ویسے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اتنا خرچہ ہو گیا، ہمارا اتنا جو ہے وہ مال و دولت لگ گئی، گھر میں پوری نہیں پڑی، صحیح طرح پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھانا بچوں نے نہیں کھایا، میں نے نہیں کھایا، کچھ جو ہے وہ باہر سے پھل فروٹ میں لے کر نہیں آیا، پھر بھی اتنا خرچ ہو گیا کہ مجھے ایڈوانس میں تنخواہ لینی پڑی، فلاں قرض لینا پڑا، فلاں کرنا پڑا۔ پر قربان جائیں، اس مہینے پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں امت محمدیہ کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ، فرمایا لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروائے۔ اللہ اکبر، بڑے توجہ کی حدیث مبارکہ، سارے اللہ کے فرمان اعلیٰ، اللہ کے محبوب کے سبھی فرمان اعلیٰ، یہ فرمان بھی سنیے، یہ بھی بڑا اعلیٰ فرمان ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور فرمایا جہنم سے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس بندے کو جو بندہ کسی کو روزہ اختیار کروائے گا۔ فرمایا اور اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ جس بندے نے روزہ رکھا، سارا دن وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، نفسی خواہشات کو اس نے ترک کیا، اللہ اللہ کرتا رہا، بھوک کو بھی برداشت کیا، پیاس کو بھی برداشت کیا، ہر چیز کو اس نے برداشت کیا۔ جب شام کا وقت ہوا، غروب آفتاب ہوا، روزہ افطار کا وقت آیا، ایک نوجوان نے، ایک بزرگ نے، ایک لڑکے نے اسے جو ہے وہ پانی پلا دیا، اسے جو ہے وہ دودھ پلا دیا، اسے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء اسے دے دی، حتیٰ کہ کھجور بھی عطا کر دی۔ تو فرمایا وہ بندہ جب اس سے روزہ اختیار کرے گا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے اس روزے والے کے ثواب میں بھی کمی بیشی نہیں کی جاتی، اسے بھی ثواب پورا عطا کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ لیس کنا نجد ما نفطر به الصيام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ اختیار کروائے، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ اختیار کروائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ بھر پانی سے اختیار کروائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، اس کا اختیار کروائیں، اسے اچھا خاصا جو ہے وہ کھلائیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ ثواب اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا
جو بندہ ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ روزہ اختیار کروائے یا ایک گھونٹ مشروب کے ساتھ اسے روزہ اختیار کروائے یا ایک کھجور کے ساتھ اسے جو ہے وہ روزہ اختیار کروائے، یہ ثواب اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے اس فرد کو بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ 4 چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دیا کرو، اس کی طرف جو ہے وہ خاص توجہ کیا کرو۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ 2 اللہ کی رضا کے لیے اور 2 اپنے کے لیے، جو 2 اللہ کی رضا کے لیے اور 2 اپنے لیے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اللہ کی رضا کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کیا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ تو سرکار فرماتے ہیں استغفار کی تسبیح کیا کرو، استغفار کی کثرت کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، معافی مانگا کرو۔ گناہ نہیں ہوئے پھر بھی جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے اپنی بخشش مانگو، اللہ سے استغفار کرو۔ یہ 2۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے؟ تو سرکار فرماتے ہیں اپنے لیے جو ہے جنت کو مانگا کرو، اللہم ادخلہ فی الجنہ، کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما۔ فرمایا کہ یہ اپنی رضا کے لیے، یہ اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں جنت کو مانگا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا؟ تو سرکار فرماتے ہیں جہنم سے جو ہے وہ بچا کرو، اس سے اللہ کی پناہ مانگی کرو، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، نار جہنم سے ہمیں محفوظ فرما، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ فرمایا اس کی کثرت کیا کرو۔ پہلا کیا تھا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے نبی ہیں، عرض کرتے ہیں مولا مجھے ایسا وظیفہ بتا، ایسا کلمہ عطا فرما جس کو میں پڑھوں اور تیرا قرب حاصل کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ کس چیز کا ورد کیا کرو؟ سب کہہ دیں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ لا الہ الا اللہ تمام انبیاء اکرام کہتے آئے، تمام امتیں جو ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی ہیں، چرند پرند لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، تو باری تعالیٰ اس سے کوئی اعلیٰ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تمام آسمان، ساتوں آسمان ساتوں زمین، ان میں رہنے والی سبھی مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو موسیٰ اس کا وزن جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ یہ ساتوں آسمان اس میں رہنے والی مخلوق، ساتوں زمین اس میں رہنے والی مخلوق، سبھی کا وزن جو ہے وہ اس سے کم ہوگا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ فرمایا یہ وظیفہ بھاری وظیفہ ہے۔ اور آخری حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، امت محمدیہ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اور جب اس شخص کو لایا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ دفتر جو ہے 99 1 کم 100 وہ بھی لائے جائیں گے۔
ایک کم سو جب اس کے رجسٹر دفتر جو ہے جن کے اوپر اس کے گناہ لکھے ہوں گے وہ لائے جائیں گے، تو فرمایا جاتا ہے کہ ایک رجسٹر کی لمبائی اتنی ہوگی کہ تا حد نگاہ جو بندے کی جہاں تک جو ہے وہ نظر جاتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر ہوگا۔ تو ایک کم سو رجسٹر جو ہے اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے وہ لائے جائیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شخص، وہ فرد جو ہے جب کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ یہ سارے اعمال تیرے ہیں، یہ سارے گناہ تیرے ہیں، یہ سارے کام تو نے کیے ہیں، کہیں فرشتوں نے لکھنے میں کوئی کمی پیشی تو نہیں کی، کہیں تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی کہ تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو رجسٹر کے اوپر لکھ دیا گیا ہو۔ تو وہ فرشتے جب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں اسے فرمائے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا فرشتوں نے جو بھی لکھا ہے وہ حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے، واقعتاً ہی میں نے یہ گناہ کیے ہیں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ بندے اب تیرے پاس کوئی عذر ہے بچنے کا؟ تو عرض کرے گا مولا اور تو کوئی نہیں ہے، پر تیرے فضل کی طرف نظر کر رہا ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تو رحمت فرما، رحم فرما، فضل فرما کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون بڑے بڑے عیباں والے۔ تبارک تعالیٰ فضل فرما۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ پرچی جو ہے وہ ایک لے جائیں، فرشتے وہ پرچی لے کر جب آئیں گے اس کے سامنے تو وہ بندہ عرض کرے گا جہاں 99 جو ہے وہ ایک کم سو رجسٹر میرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہاں ایک پرچی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کے سامنے جو ہے اس کے نامہ اعمال، اس کے گناہوں کو تولا جائے، ایک پلڑے میں جب اس کے گناہوں کا وہ رجسٹر جو 99 رجسٹر ہیں ان کو رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں جب وہ کلمے والی جو ہے پرچی رکھی جائے گی تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، ان کا جو ہے وہ گناہوں کا ہولا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایک مرتبہ تو نے رضائے الہی کی خاطر، میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر، نہ کہ ریاکاری کی خاطر، نہ کہ دکھاوے کی خاطر، نہ کہ جو ہے وہ کسی اور غرض و غایت کی خاطر، بلکہ تو نے میری رضا کے لیے تو نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا تھا، تو وہ لکھا ہوا ہے آج اس وجہ سے وہ تیری امانت کو اس پلے میں رکھ دیا گیا ہے اور تجھے جو ہے وہ اس کے بدلے جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے اور رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔